رکھنے والوں کی قیمت میں آپ کو بتاتا جاؤں، ایک ایمان والے کو ذرہ برابر، رائے کے دانے کے برابر، یعنی کم سے کم ایمان والا کو کیا مقام ہے آخرت میں، کیا مقام ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ادنا درجے کی جنتی کا یہ حال ہوگا، ایک موتی کا محل ہوگا، ایک موتی کا محل ہوگا، اس محل کے اندر میں 80,000 کمرے ہوں گے، اور اس ایک کمرے کے اندر میں 80,000 دروازے ہوں گے، اور ایک کمرے کے اندر میں 80,000 کھڑکیاں ہوگی، اور ایک دروازے پر 80,000 فرشتے ان کے استقبال کرنے لیے کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ان کا مقام ہے جو کورے کھاتے کھاتے، مار کھاتے کھاتے جنت تک پہنچے گا۔ یہ ان لوگوں کا یہ مقام جنت کے اندر میں اللہ نے دیا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک موتی کا محل، اس محل کے اندر میں 80,000 کمرے ہوں گے، اور ایک کمرے میں 70,000 دروازے ہوں گے، اور ایک کمرے میں 70,000 کھڑکیاں ہوگی۔ آپ سوچئے کہ ان کے ایک دروازے پر 70,000 خادم ان کے استقبال کے لیے، تو یہ ادنا درجے کی جنت کی بات، جو کہ مار کھاتے کھاتے، کٹیا کھاتے کھاتے جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، اگر آپ کا ایمان اس سے بھی زیادہ قوی ہوگا، اس سے زیادہ مضبوط ہوگا، مطلب کہ جیسے صحابہ کرام نے گیا، آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا مقام رکھا ہوگا، کیا مقام رکھا ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں دوستو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے ایک پلیٹ فارم پر ہم سب آئیں۔ وہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ فارم۔ میرے بھائیوں دوستو، دنیا مکری کا جالا ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ دنیا میں جتنی بھی نام و نمود ہے، یہ سب مٹ جانے والی ہے، باقی رہنے والی ہے وہ صرف آخرت، باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، تو دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم سمندر کے اندر میں انگلی ڈالو، سمندر کے اندر میں انگلی ڈالو، اور انگلی کے اندر میں جتنی پانی لگی ہے وہ دنیا ہے، باقی جو بچا ہے وہ آخرت ہے۔ اب ذرا سوچیں ہم سب کہ وہ کتنی پانی انگلی میں آئی ہے، اور باقی جو بچا ہے، وہ سمندر جو بچی ہوئی ہے وہ آخرت ہے۔ اسی لیے آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چھوٹی سی واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ وہ یہ واقعہ ہے کہ جب کا جہنم میں جہنم چلا جائے گا، جنتی جنت چلا جائے گا، جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو اس وقت جو ہے کہ کچھ بندے ہوں گے وہاں پر، کہیں گے کہ تو نے کتنا سال کا زندگی گزارا؟ اس وہ کہے گا، یا اللہ میں تو صرف ایک دن کی زندگی گزارا۔ کسی نے کوئی کہے گا نہیں، ایک دن کا نہیں بلکہ آدھے دن کی زندگی میں نے گزارا۔ تو وہاں پر بھی اختلاف پیدا ہو جائے گی۔ وہاں پر بھی آپ سوچئے کہ حشر کے میدان میں آدمی کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے کہے گا کہ میں ایک دن کی زندگی گزارا، حالانکہ وہ یہاں 70 سال، 90 سال یا 100 سال وہ زندگی گزارا ہوگا، لیکن وہ کیا کہے گا؟ میں ایک دن کی زندگی گزارا ہوں۔ دوسرا کہے گا میں آدھے دن کی زندگی گزارا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائی کہ حشر کے میدان وہ 1000 برس کا ایک دن ہوگا، اس حساب سے یا آدھا دن یا کچھ پل دنیا کا لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری سب سے پہلے کرنی ہے۔ دنیا کی نام و نمود کے لیے اپنے اعمال کو نہ بگاڑیں، دنیا کے خاطر اپنے گھروں کو نہ اجاریں، دنیا کے خاطر اپنی قبر کو جو خراب نہ کریں۔ میرے بھائیوں دوستو، قبر کیڑے مکوڑے کا گھر ہے۔ قبر جو ہے ایک دہکتی ہوئی انگارے کا گھر ہے، وہاں کوئی روشنی نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ۔ اسی لیے کلام اللہ شریف کے اوپر عمل کرنا، حدیث پاک پر عمل کرنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ہم سب کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اور میں اپنی باتوں کو مکمل کرتے ہوئے اگر میں ایک بات اور آپ لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا، ایک شاعر نے، کسی بزرگ نے کہا، اللہ تو سب کا ایک، اللہ تو سب کا ایک لیکن اللہ کا کوئی ایک، اللہ تو سب کا ایک لیکن اللہ کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ دیکھ لاکھوں میں دیکھ۔ میرے بھائیوں دوستوں، میں اپنی باتوں کو یہیں ختم کرتا ہوں، پھر کسی اور ویڈیوز کے ساتھ ملتا ہوں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔